على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 فروری بروز منگل 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن پاک انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 42 سے لے کر آیت نمبر 43 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بیان ہوا تھا کہ مال غنیمت کے بارے میں، آج پھر سمجھ لو کہ ہم میدان بدر میں بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ نقشہ میں تو الحمدللہ وہاں جا کر دیکھ کے آیا ہوں اور میرے ساتھ علماء بھی تھے، انہوں نے مجھے یہ سمجھایا۔ اب دیکھیے، اذ انتم، جب تم بالعدوۃ الدنیا، وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے، وادی کے نزدیک والے کنارے پر تھے، یعنی جو سائڈ مدینہ کے قریب ہے، مسلمان وہاں پر تھے اور ذرا اونچائی پر تھے، اور یہ میدان بدر جو ہے نا یہ سارا ریتلا علاقہ ہے، تو ریت ہی ریت ہے ارد گرد۔ اب یہ بالعدوہ آ گیا جی، بالعدوۃ الدنیا، اور عدوہ اگر عین کے اوپر پیش ہو تو جانب الوادی، اور اگر ادوا جو ہے عین کے نیچے زیر ہو تو ادوتن بنتا ہے۔ پہلی صورت میں ادوتن کی جمع ادن آئے گی، اور دوسری صورت میں اگر ہم ادوتن پڑھیں تو جمع ادن آئے گی۔ الدنیا ادنا کی مؤنث ہے، جو دنا یدنو اس کا مطلب ہے قریب۔ بولیے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اب معنی کیا بنا؟ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم تھے قریب والے کنارے پر، اور یہ اونچی سائڈ پر تھے اور ریت بہت زیادہ تھی، اور وہ کدھر تھے؟ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، بالعدوۃ یہ جو قصوہ ہے نا یہ اقصا کی مؤنث ہے، اور قصا یقصو کا معنی دور ہونا۔ کیا معنی ہے جی؟ تو اب ترجمہ سن لیں، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، وہ جو کفار تھے وہ دور والے کنارے پر تھے۔ اب آپ پورا نقشہ سمجھ لیں، یہ قریب والے اور تھوڑا سا اوپر مسلمان، کافر دور والے کنارے پر اور تھوڑا سا نیچے، اور ساتھ ہی وہ پانی کا دریا بھی تھا، وہ اپنی طرف سے بالکل ٹھیک تھے۔ تو حضرت خباب بن منذر انصاری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو یہاں پڑاؤ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے یا آپ کی اپنی مرضی سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کا حکم تو کوئی نہیں ہے، بس جنگی ترتیب کے تحت میں نے کہا یہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، یہاں پھر ٹھیک نہیں ہے، اگر ہم نے جنگی ترتیب کے ساتھ تو ذرا اور سائڈ بدلے۔ انہوں نے سائڈ چینج کرا دی، مگر بہرحال پانی کے وہ قریب تھے، اور ان کی وہ جو تھی مٹی وہ بھی ذرا سخت تھی، ادھر ریت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرما دیا۔ یہ پچھلی آیات میں آپ سن چکے ہیں۔ اب جب بارش آئی تو ریت جم گئی اور بالکل پکی سڑک کا منظر بن گیا، اور وہ چونکہ نیچے تھے تو سارا پانی ادھر جمع ہو گیا، تالاب بن گیا، ان کا بن گیا کیچڑ، اور ہمارا راستہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک جانب مسلمانوں کی، ایک جانب کافروں کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اصل تو صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے تھے کہ ہم نے تجارت والا قافلہ لوٹنا ہے، کیونکہ اس تجارت کے سارے پیسے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے تھے، میٹنگ پہلے کر چکے تھے، تو لڑائی کا کسی کا بھی ارادہ کافروں کا بھی نہیں تھا اور مسلمانوں کا بھی۔ تو وہ قافلہ کدھر گیا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، ہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وہ قافلہ نیچے کی طرف سا تم میں سے، قافلہ ابو سفیان نے راستہ بدلا اور وہ نیچے کی طرف سے نکل کے مکے پہنچ گیا، تو قافلہ تو گیا نکل۔ بولیے قافلہ تو گیا، مسلمان آئے تھے قافلہ لوٹنے اور کافر آئے تھے قافلہ بچانے۔ تو آپ بولے کہ قافلہ
بولو نا. تو جو کافر آئے تھے قافلہ بچانے، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے، اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پر ابو جہل نے کہا نہیں ہوں آئے ہیں تو کم مکا کے ہی جانا ہے. اب ہم آئے ہیں تو ان مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے. اب سنیے، اب آپ کو صحیح اگلا منظر سمجھ آ جائے گا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ اگر تم وعدہ کر لیتے. اللہ تبصرہ کر رہا ہے جنگ بدر پہ. مثلا وعدہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ہوتا ہے کہ بھائی فلاں تاریخ فلاں دن فلاں جگہ پہ تم بھی آ جانا، ہم بھی. جیسے میچ نہیں فکس ہوتے کہ فلاں گراؤنڈ میں کھیلنا ہے. اللہ کہتا ہے اگر تم ایسے کرتے وعدہ تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ تو وعدے کے متعلق تمہارا اختلاف ہو جانا تھا. بولو تمہارا اختلاف کیا ہونا تھا؟ مسلمانوں نے کہنا تھا ہماری تیاری، بولو تو صحیح یار، تھوڑی تو بولن دی تیاری نہیں ہے، لڑن دی کتوں ہونی ہے، پر گل تو کرو. میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں نے کہنا تھا ہماری تیاری مکمل ہے اور ہماری تعداد بھی پوری، اور کافر پہلے ہی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے، پہلے ہی مسلمانوں سے تو انہوں نے بھی نہیں آنا تھا. اللہ کہہ رہا ہے لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وعدے پر تو تمہارا اختلاف ہو جانا تھا. انہوں نے بھی نہیں آنا تھا اور تم نے بھی، یعنی وہ جو ابو جہل کہہ رہا تھا نا کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اللہ بھی کہتا ہے کچھ ہونا چاہیے. بولو کچھ، ہاں اگر وعدہ ہوتا تو پھر تم نے آنا نہیں تھا. یہ سنیے وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ، کہو ذرا سبحان اللہ، تاکہ اللہ دکھائے وہ فیصلہ، وہ کام، امرن کان مفعولا، جو اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھانا ہے. یعنی اللہ بھی چاہتا تھا کہ دو ہاتھ ہو ہی جائے. بولو دو ہاتھ. ان مکہ والوں کی، قریشیوں کے جو سرداروں کی بدماشی ہے نا، وہ اب لاتوں کے بغیر نکل سکتی، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے قابو نہیں آتے. اللہ کہتا ہے پھر میں نے وہی کیا جو میں چاہتا تھا. اب سنیے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو مگر دلیل سے. بولو مگر دلیل کیا ہے؟ کہ جنگ بدر نے بتا دیا کہ حق اسلام ہے اور صحابہ حق والے ہیں. ذرا آپ بولے کہ صحابہ، کیونکہ وہ تو غلبہ بنتا ہی نہیں تھا، اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، تو پتہ چل گیا کہ حق اسلام کی طرف ہے. واضح ہو گیا نا. اب جس نے جانا جائے، کیونکہ غلط بات تو اللہ نے کھول دی ہے، دلائل سے بھی کھول دی اور مار کٹائی سے بھی. ادھر دلائل کی دنیا میں بھی شکست اور میدان میں بھی. تو جب آپ کسی کو بار بار سمجھاتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتا تو آپ کہتے ہیں جا مر، کہتے ہیں نا، جا خسما نو کھا، جا مٹی چ مل، جا کھوچ ٹھٹے کھوچ جا، کہتے ہیں نا. یہ اس وقت جذباتی الفاظ ہوتے ہیں. اللہ فرما رہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جس نے ہلاک ہونا ہے اب وہ ہلاک ہو مگر دلیل کے واضح ہونے کے بعد، اندھیرے میں نہیں، دلیل آ چکی ہے. اب جس نے مرنا مرے. یہ جسمانی موت نہیں ہے، روحانی موت ہے. یعنی جو کافر ہے وہ دنیا میں بھی مرا ہوا ہے. اور آگے وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے دلیل سے. مسلمان مر کر بھی زندہ ہوتا ہے. جب تک اسلام زندہ ہے نا، انشاءاللہ ہر مسلمان زندہ ہے. جب تک قرآن زندہ ہے مسلمان زندہ ہے. دنیا باقی رہے گی تو مسلمان بھی باقی. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اب جنگ بدر کی ایک فتح پر بڑی دلچسپ یہ اگلی آیت ہے، پر آپ کہیں سبحان اللہ. فتح ہوئی کیوں ہے؟ کیونکہ لڑائی کا تو جوڑ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو غصہ کس لیے عمران خان پر؟ صلح کر ہی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو ہے امین علی امین گنڈا پوری، وہ کہتا ہے اس کو تو کچھ چائے بھی نہیں پوچھتا ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور وہ جیت گیا اور میں ہار گیا. حالانکہ وہ تو پورے صوبے میں حکومت کر چکے ہیں مولانا صاحب. تو مولانا صاحب کا غصہ ٹھنڈا، اور بات حقیقت ہے. مسجد میں بیٹھا ہوں، میں ڈیرہ اسماعیل خان آتا جاتا رہتا ہوں.
وہ جو گنڈا پوری ہے وہ تو بالکل ایک بدتمیز اور بدماش اور فحش قسم کا انسان ہے، اس کو تو کسی سے بات کرنے کی بھی تمیز ہے، مگر وہ جیتا، اور وہ جیتا بھی مولانا فضل الرحمان جیسے پارلیمنٹیرین سے، تو مولانا کا غصہ ٹھنڈا۔ اب بعد میں جب جنگ بدر ختم ہوئی تو سارے کافر یہ سوچ رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہار کس طرح گئے، تعداد ہماری، اسلحہ ادھر تو کھانا بھی کوئی نہیں تھا، پینا بھی کوئی نہیں تھا، سواریاں بھی کوئی نہیں تھی، تلواریں بھی کوئی نہیں تھی، زریں بھی کوئی نہیں تھی، ہمارے ساتھ تو ناچنے گانے والیاں بھی تھی، شرابیں بھی تھی، ہم ہار کس طرح گئے؟ اور مسلمان بھی سوچتے تھے کہ ہم جیت کس طرح گئے۔ ابو کاشا کی نا تلوار ٹوٹ گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ مکیاں والی لڑائی تو تھی نہیں نا۔ تو سرکار نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک چھڑی عطا فرما دی، فرمایا جاؤ اس سے لڑو۔ اب وہ حیران تھے کنٹینیوٹلی طور پر کہ میں کیا کروں، تلوار ہے، جنگ ہے، یہ چھڑی پکڑا دی۔ کہتے بس میں نے یہی کیا تو اگلے کی گردن اتر گئی۔ بولو اگلے کی، تو حیران تو ہوئے نا کہ یار یہ کیسے فتح ہو گئی، اور وہ بھی حیران تھے کیسے ہو گئی، ان کی حیرانگی اور ان کی حیرانگی، اور آپ بھی تھوڑے تھوڑے حیران تو ہو ہی رہے ہیں کہ ہو کیا گیا۔ تو سنیے اللہ بتا رہا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، کہو سبحان اللہ، ہوئے ہوئے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب دکھایا میں نے، اللہ نے آپ کو لشکر قلیلا، تھوڑا کر کے، وہ تھے تو بہت زیادہ، فی منامک، مگر خواب میں اللہ نے تھوڑا دکھایا۔ اور حضور پاک کی عادت ہوتی تھی کہ جو خواب دیکھتے تھے صبح صحابہ کو بتا دیتے تھے۔ جب آپ نے خواب میں لشکر دیکھا، اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کا خواب سچا ہے، وہی ہے، آپ نے بتا دیا کہ بھئی اس سے انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح دے گا اور ان کو شکست عطا فرمائے گا، ان کو شکست۔ اب سوال یہاں پیدا ہو گیا کہ وہ تھے زیادہ، اللہ نے تھوڑے کیوں دکھائے؟ بولو اللہ نے تھوڑے، پہلے ترجمہ سن لے پھر میں اس پر آتا ہوں۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر میں آپ کو زیادہ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے، اور لَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں جھگڑنے لگ پڑتے کہ وہ تو بہت زیادہ ہے اور ان کی تیاری بھی بڑی تکڑی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ کیا کیا کہ تھوڑے دکھائے؟ بولو جی، خواب میں تھوڑے کیوں دکھائے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ اعتراض ہے کہ جی وہ تھا کچھ، نبی کا خواب کچھ، مرزا قادیانی نے بھی بڑی بڑبڑ کی ہے، ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں اس پر تبصرہ کروں۔ آپ دیکھیں، ہماری ایک عادت ہے جس سے ہمیں پیار ہو جائے، اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ بولو، ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ وہ چلے تو چال اچھی لگتی ہے، بولے تو کہتے ہیں دیکھو یار اس کے منہ سے تو پھول جھڑ رہے ہیں، کہتے نہیں کہتے؟ اس کی آنکھ دیکھو، اس کی چال دیکھو، اور اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، بے شک وہ غریب ہی ہو، ایسا ہوتا ہے۔ اور اگر ہمیں کسی سے نفرت ہو جائے، اگلا خواہ کتنا ہی بڑا ہو، ہمیں بڑا لگتا، اچھا ہو پر ہمیں اچھا لگتا، خوبصورت ہو پر ہمیں اچھا لگتا، نہ پھر اس کی چال اچھی لگتی ہے، نہ آنکھیں اچھی لگتی ہیں، نہ اس کی گفتگو اچھی لگتی ہے۔ وہ بولے تو کہتے ہیں بک بک کر رہا ہے، چلے تو کہتے ہیں اس کی چال دیکھو کتنی گندی ہے، کیونکہ محبت ہے۔ تو کافروں سے چونکہ محبت نہیں تھی نا، اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی تھی پر حضور نے اگرچہ ان کی تعداد زیادہ تھی پر حضور نے ان کو زیادہ سمجھائی نہیں، اور اللہ نے بھی ان کو زیادہ سمجھا، اس لیے فرمایا میں نے خواب میں تھوڑے دکھائے ہیں۔ بولو کہ خواب میں، دوسرا جواب، خواب کچھ ہوتا ہے اور تعبیر، آپ بولو تو صحیح نا، خواب کچھ اور ہوتا ہے اور تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت ام فضل بنت حارث پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے خواب دیکھا اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے۔ فرمایا بتاؤ، کہنے لگی مجھے بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح۔
کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے ایک جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں گرا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے. بولو یہ تو بہت اچھا. وہ کہنے لگی کیسے؟ فرمایا کہ میری بیٹی کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ پرورش کے لیے حسین تیری گود میں آئے گا. یہ بشارت حسین کا میں ڈال رہا ہوں. اس وقت تو چونکہ نام رکھا نہیں تھا نا کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا، تو وہ جو ہے وہ میرے جسم کا ہی ٹکڑا ہے، میرا نواسا ہے. بات سمجھ آ گئی جناب؟ تو خواب کچھ ہوتا ہے، بولیے تعبیر ہے. تو اس لیے خواب میں تھوڑے دکھلائے گئے اور تعبیر میں تھوڑے ہو گئے، کیونکہ 70 تو مار دیے گئے اور باقی بھاگ گئے. بولو باقی. اور جو میدان چھوڑ کے بھاگے سمجھ لو وہ بھی زندہ رہنے کے قابل ہے. پھر اگلے غزوہ احد میں آئے، پھر وہاں کیا ہوا وہاں بتائیں گے آپ کو آگے انشاءاللہ. کہہ دو نا انشاءاللہ. تو اللہ فرما رہا ہے اگر تعداد زیادہ دکھاتے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ تعداد زیادہ دکھاتے تو اختلاف پڑھنا تھا، تنازع پڑھنا تھا، اور وہ تنازع کیا تھا کہ بھئی ہماری تعداد پوری نہیں ان کے مقابلے میں اور ہماری تیاری بھی پوری. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ کہتا ہے پہلے قوت تیار کرو. تو یہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو دلوں کے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمْ، 43 کے ساتھ 44 کر لیں بھائی، 44 کر لیں، 44 کر لیں. تو آج کا درس کتنا ہو گیا؟ 42 سے لے کر 44 تک. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 44 کوٹ کر رہا ہوں. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. کہو سبحان اللہ. اور یاد کرو جب اللہ نے دکھایا تمہیں لشکر کفار، جب تمہارا مقابلہ ہوا، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑا کر کے. یعنی یہ بھی ایک میدان بدر میں حضور کا معجزہ ہے کہ وہ 1000 تھے اور صحابہ کو تھوڑے نظر آ رہے تھے. بولو صحابہ کو، کیونکہ میدان میں تو فرشتوں نے آ جانا تھا نا. اب مسئلہ یہ کہ فرسٹ امپریشن بھی تو اچھا ہونا چاہیے نا، کہیں وہ فرسٹ امپریشن میں ڈاری نہ جائیں کہ بہت تعداد ہے جی. اللہ کہتا ہے میں نے وہ بھی تمہاری آنکھوں میں تھوڑے کر دیے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود ان کو دیکھ کے کہنے لگے یہ تو 90 آدمی لگتے ہیں. تو دوسرے صحابی کہنے لگے نہیں یار زیادہ سے زیادہ 100 ہوں گے، زیادہ سے زیادہ. اور تھے کتنے؟ بولو. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، یاد کرو اس وقت کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، جب تمہاری مڈ بھیڑ ہونے سے پہلے آمنا سامنا ہوا، تم پیپل ٹو پیپل ہوئے، تو میں نے ان کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر دیا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، قلیل کر دیا تھا تمہیں بھی ان کی نظروں میں، قلیل کر دیا تھا تمہیں بھی. اصل میں تو اللہ نے چاہتا سی بھی پیچا پوے، تو ان کو بھی تھوڑا دکھایا اور صحابہ کی نظر میں ان کو بھی. اب ان کو تھوڑا کیوں دکھایا کہ کہیں وہ نہ بھاگ جائیں؟ بولو نا، کہیں وہ. اب یہ بھی تو 313 تو تھے نا، یہاں 100 بندہ بٹھا دو کافی لگتے ہیں، 313 تھے. پر اللہ کہتا ہے وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، میں نے تمہیں بھی قلیل کر دیا، تھوڑا کر دیا ان کی نظروں میں. کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ دکھائے اللہ وہ کام جو ہو کر رہنا ہے. یعنی ان کی شکست اور تمہاری. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے معاملات لوٹ کے تو اللہ کی طرف ہی آنے ہیں، سارے معاملات لوٹ کے اللہ کی طرف آنے ہیں. اس طرح اللہ صحابہ کو بھی میدان میں لے آیا اور کافروں کو بھی میدان میں، ان کو ان کی نظر میں تھوڑا، ان کو ان کی نظر میں آ گیا پھر میدان میں. اب وہ اپنی کفر کی مستی میں سرمست تھے اور ان کو اپنی طاقت کا غرور تھا اور شراب کا نشے سے مخمور تھے. انہوں نے کہا بس آج مسلمان باقی نہیں رہیں گے، اسلام ختم ہو جائے گا. اور اللہ نے فرمایا کہ میں اسی جنگ کو اسلام کی سب سے بڑی جنگ اور سب سے بڑی فتح بنا دوں گا. اور بن گئی. کہو الحمدللہ. وہ میں نے وہ سارے منظر دیکھے جہاں ان کا پڑاؤ تھا، میں وہاں بھی گیا، اور جہاں حضور کا خیمہ تھا عریش، وہاں مسجد العریش بن چکی ہے، وہاں میں نے عصر کی نماز پڑھی. ماشاءاللہ میں نے عصر کی نماز پڑھی
اور امام صاحب سے بھی ملاقات کی. تسی امام نال نہیں نہ ملے ہوندے, مولویوں تو دور رہندے ہو. اچھا میں نے قبرستان بھی میں گیا ہوں, چھوٹی سی دیوار تھی, آپ اندر نہیں گئے, میں اندر بھی گیا ہوں. میں تو چھلانگ مار کے چلا گیا تھا اندر, مولوی کو رہا نہیں جاتا نا. تو پھر ادھر ہوا کہ جہاں ان کی لاشیں تھی وہ کنواں آج بھی بند پڑا ہوا ہے. میں نے وہ کنواں, میرے ساتھ چونکہ علماء تھے ان کو سارے رازوں کا پتہ تھا, وہ پھر بتا رہے تھے. تو یقین کرو کہ یہ آیتیں صحیح طور پہ وہاں سمجھ آتی ہیں, پر آپ کو بھی کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ انشاءاللہ آ گئی نا. تو کل پھر آگے سے بات شروع کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور عمل عطا فرمائے. آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین.